الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے شفائے مریض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا اللہ یا الہی بحق بیمار کربلا جتنے بھی مومنین دنیا میں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں. دعائے وحدت.
يا أبا عبد الله الحسين الشهيد وشهداء كربلاء. السلام عليكم يا أئمة الهدى علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى القادم علي الرضا محمد التقي علي النقي الحسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا ولي أمر القائم المنتظر المهدي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم الفاتحة باری دیگر بآواز بلند صلوات صلی اللہ برائے خوشنودی جناب زینب صلوات اللہ علیہ بلند تر صلوات محمد وعلی تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے خاص طور پہ محمود رضوی بھائی، ساجد بھائی، ملک آنٹی اور دیگر تمام مومنین مومنات جہاں بیمار ہیں ان سبوں کی شفا یابی کے لیے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات اجازت مجال کیا آفتاب کی ہے کہ دیکھے سوئے جناب زینب مجال کیا
کہ دیکھے سوئے جناب زینب جلال نور محمدی ہے بوجہ زہرا نقاب زینب جلال نور محمدی ہے بوجہ زہرا نقاب زینب جواب مریم جناب زہرا جناب زینب جواب زہرا جواب مریم جناب زہرا جناب زینب جواب زہرا جناب زہرا کے بعد لیکن جناب زینب جناب زینب مجال کیا سلام کے چند اشعار ہدیہ سماعت ہیں انتخاب کلام میں شاعر محترم جناب رشید شہیدی کے کلام سے ملاحظہ فرمائیے گا ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد علی محمد پوچھئے شبیر سے کیا حوصلے زینب کے ہیں پوچھئے شبیر سے کیا حوصلے زینب کے ہیں داد خود مولا نے دی وہ مار کے زینب کے ہیں پوچھئے شبیر سے کیا حوصلے زینب کے کربلا سے شام تک کے راستوں میں دیکھیے خود امام وقت کو بھی مشورے زینب کے
خود امام وقت کو بھی مشورے زینب کے ہیں، پوچھئے شبیر سے کیا حوصلے زینب کے، صبر کے اور شکر کے عنوان سے تاریخ میں سید سجاد سجدے آپ کے زینب کے، سید سجاد سجدے آپ کے زینب کے ہیں، پوچھئے شبیر سے کیا حوصلے زینب کے، مجلسوں میں لوگ جو مصروف ہیں یوں صبح و شام، مجلسوں میں لوگ جو مصروف ہیں یوں صبح و شام، یہ روانہ کردہ سارے قافلے زینب کے، یہ روانہ کردہ سارے قافلے زینب کے ہیں، پوچھئے شبیر سے کیا حوصلے زینب کے، دست فرش خاک پر لیتے ہیں یا اشک عزا، مجلس شبیر کے سب مدرسے زینب کے، مجلس شبیر کے سب مدرسے زینب کے ہیں، پوچھئے شبیر سے کیا حوصلے مجلس شیخ تبرک میں جو لذت ہے رشے، مجلس شیخ تبرک میں جو لذت
یہ عطا کردہ مقدس ذائقے زینب کے، یہ عطا کردہ مقدس ذائقے زینب کے ہیں، پوچھئے شبیر سے سورہ فاتحہ نظر شاہ۔ عابد کو جب لائیں نے دوبارہ طلب کیا، عابد کو جب لائیں نے دوبارہ طلب کیا، زینب نے رو کے اپنے بھتیجے سے یہ کہا، ایسا نہ ہو کہ تم کو ستائیں یہ بے حیا، ارے مجھ کو بھی ساتھ لے چلو اے میرے دل رب، مجھ کو بھی ساتھ لے چلو اے میرے دل رب، قسمت میں جو لکھے ہیں وہی غم اٹھائیں گے، مجھ کو یقین ہے کہ وہ ظالم ستائیں گے، مجھ کو یقین ہے کہ وہ ظالم ستائیں گے، زینب کو ساتھ لے کے روانہ ہوئے امام، آنکھوں میں اشک دل میں تھی یاد شہ انعام، ناگاہ ایک باغ میں ان کا ہوا ناگاہ ایک باغ میں ان کا ہوا کہنے لگے پھوپھی سے یہ سجاد نیک نہ، کہنے لگے پھوپھی سے یہ سجاد نیک نہ، ارے پھٹ جائے گا یہ سنتے ہی دل غم سے آپ، ہر لٹکا تھا اس درخت پہ سر میرے باپ کا، لٹکا تھا اس درخت پہ سر میرے باپ کا، زینب کی اس درخت پہ جس دم نظر زینب کی اس درخت پہ جس دم پڑی نظر، اس سے لپٹ کے رونے لگی، پھر وہ نوحگر ناگاہ باغباں کا ہوا اس طرف گزر، دشمن تھا اہل بیت کا
ظالم وہ خیرہ سر دشمن تھا اہل بیت کا ظالم وہ خیرہ سر مارا جو اس نے بیلچا غش کھا کے گر پڑی اور ایک بار یا علی کہا تھرا کے گر پڑی ایک بار یا علی کہا تھرا کے گر پڑی سر پیٹ کر یہ عابد بیمار نے کہا اس بے کسی میں آپ بھی اب ہوتی ہیں جدا تنہا نہ مجھ کو چھوڑیے اب بیر مرتضی ارے تنہا نہ مجھ کو چھوڑیے اب بیر مرتضی مجھ سے پھوپھی یہ داغ اٹھایا نہ جائے گا ارے مجھ سے پھوپھی یہ داغ اٹھایا نہ جائے گا واپس بھلا مدینے میں کیوں کر میں جاؤں گا اہل حرم کو جا کے میں کیا منہ دکھاؤں اہل حرم کو جا کے میں کیا منہ دکھاؤں رونے لگی یہ سنتے ہی زینب جگر فگار سجاد سے یہ کہنے لگی ہو کہ بے قرار ارے مہماں کوئی گھڑی کی ہوں اے میرے غم ارے مہماں کوئی گھڑی کی ہوں اے میرے غم کہہ دیجیو وطن میں یہ جا کر بحال کہہ دیجیو وطن میں یہ جا کر بحال ارے ماتم کرو حسین پہ قربان ہو گئی زینب پھوپھی بھی راہ میں بے جان ہو گئی زینب پھوپھی بھی راہ میں بے جان ہو گئی چپ ہو گئی یہ کہتے ہیں وہ بنت مرتضی ایک بار یا علی کہا اور دم نکل گیا سجاد نے تڑپ کے یہ لاشیں پہ سجاد نے تڑپ کے یہ لاشیں پہ دی صد حیف اپنا کوئی سہارا نہیں رہا صد حیف اپنا کوئی سہارا نہیں رہا اس بے کسی میں آپ بھی منہ موڑ کر چلی ارے یہ تو بتاؤ کس پہ ہمیں چھوڑ کر اس بے کسی میں آپ بھی منہ موڑ کر چلی یہ تو بتاؤ کس پہ ہمیں چھوڑ کر یہ تو بتاؤ کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی عابد کو جب لعین نے دوبارہ طلب کیا
ایک درود کا اور سہارا دیں پھر میں کچھ اشعار سناؤں. ایک مطلع دو شعر پہلے عرض کرنا ہوں، پھر اس کے بعد ایک کلام حاضر خدمت ہے. کہ قرار پانے نہ جانے کدھر گیا ہوتا، قرار پانے نہ جانے کدھر گیا ہوتا، میں خالی ہاتھ ہی رہتا جدھر گیا ہوتا. قرار پانے نہ جانے کدھر گیا ہوتا، میں خالی ہاتھ ہی رہتا جدھر گیا ہوتا. درے بطول نے بخشا ہے میرے دل کو سکون، وگرنہ میں تو یوں ہی گھٹ کے مر گیا ہوتا. قرار پانے نہ جانے کدھر گیا ہوتا، میں خالی ہاتھ ہی رہتا جدھر گیا ہوتا. درے بطول نے بخشا ہے میرے دل کو سکون، وگرنہ میں تو یوں ہی گھٹ کے مر گیا ہوتا. کیوں کہ یہ در وہ در ہے کہ جس کا طواف کرنے کو ستارہ گر نہ اترتا قمر گیا ہوتا. ایک درود بھیج محمد و آل محمد. مطلب پیش کر رہا ہوں کہ کرتے رہیں گے ماتم شبیر بار بار، کرتے رہیں گے ماتم شبیر بار بار، ملتی رہے گی خلد میں جا. کرتے رہیں گے ماتم شبیر بار بار، ملتی رہے گی خلد میں جاگیر بار بار. اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ جب سے لکھا ہے صفحہ قرطاس پر حسین، جب سے لکھا ہے صفحہ قرطاس پر حسین، چومے قلم کو میری ہی تحریر بار بار. کرتے رہیں گے ماتم شبیر بار بار، ملتی رہے گی خلد میں جاگیر بار بار. جب سے لکھا ہے صفحہ قرطاس پر حسین، چومے قلم کو میری ہی تحریر بار بار. اور پنہا ہمارے سینوں میں نام حسین ہے، پنہا ہمارے سینوں میں نام حسین ہے، ہوتی ہے اس سے قلب کی تطہیر بار بار. یا علی یا علی. پنہا ہمارے سینوں میں نام حسین ہے، ہوتی ہے اس سے قلب کی تطہیر بار بار. تو فطرس تجھے اڑان پر کیوں کر نہ ہو غرور. شعر عرض کر رہا ہوں کہ فطرس تجھے اڑان پر کیوں کر نہ ہو غرور، جھولے سے مس ہوئی تیری تقدیر بار بار. فطرس تجھے اڑان پر کیوں کر نہ ہو غرور، جھولے سے مس ہوئی تیری تقدیر بار بار. تو ہیبت سے کانپتا رہا لشکر فرات کا، ہیبت سے کانپتا رہا لشکر فرات کا، دیکھا زمیں پہ جو خط شمشیر بار بار. ہیبت سے کانپتا رہا لشکر فرات کا، دیکھا زمیں پہ جو خط شمشیر بار بار. دیکھا زمیں پہ جو خط شمشیر بار بار. تو دیوار سے حرم کے نہ چاہے کوئی مگر، دیوار سے حرم کے نہ چاہے کوئی مگر، ہوتی ہے خود نشان کی تشہیر بار بار. ہوتی ہے خود نشان کی تشہیر بار بار. تو ہم نے تو بس علی کی فضیلت بیان کی، ہم نے تو بس علی کی فضیلت بیان کی، وہاں دشمنوں کے دل پہ چلے تیر بار بار. ہم نے تو بس علی کی فضیلت بیان کی، ہم نے تو بس علی کی فضیلت بیان کی، وہاں دشمنوں کے دل پہ چلے تیر بار بار. شعر حاضر کر رہا ہوں کہ خیبر میں ان کو دیتے نبی کس طرح علم، خیبر میں ان کو دیتے نبی کس طرح علم، ہاتھوں سے جن کے گرتی ہے شمشیر بار بار. خیبر میں ان کو دیتے علم، خیبر میں ان کو دیتے نبی کس طرح علم، ہاتھوں سے جن کے گرتی ہے شمشیر بار بار. اب حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ ہو. ہاتھوں سے جن کے گرتی ہے شمشیر بار بار. تو ہاتھوں پہ لے کے چاند کو ام البنین کے، ہاتھوں پہ لے کے چاند کو ام البنین کے، دیکھی علی نے اپنی ہی تصویر بار بار. ہاتھوں پہ لے کے چاند کو
ام البنین کے، ہاتھوں پہ لے کے چاند کو ام البنین کے، دیکھی علی نے اپنی ہی تصویر بار بار، دیکھی، اور یہ واقعی ہوا بھی ہے، دیکھی علی نے اپنی ہی تصویر بار بار، لنتر صلوات، ہاتھوں پہ لے کے چاند کو ام البنین کے، دیکھی علی نے اپنی ہی تصویر بار بار۔ آخری شعر ہے کہ جی چاہتا ہے سوئے نجف سوئے کربلا، جی چاہتا ہے سوئے نجف سوئے کربلا، لے جا ہمیں اے کاتب تقدیر بار بار، جی چاہتا ہے سوئے نجف سوئے کربلا، لے جا ہمیں اے کاتب تقدیر بار بار۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ عرفان ذکر آل نبی کا شرف ہے یہ، عرفان ذکر آل نبی کا شرف ہے یہ، ملتی ہے تجھ کو عزت و توقیر بار بار، عرفان ذکر آل نبی کا شرف ہے، ملتی ہے تجھ کو عزت و توقیر بار بار، کرتے رہیں گے ماتم شبیر بار بار، ملتی رہے گی خلد میں جاگیر بار۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد، سلامت رہیں آپ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ اللہ عزائے شہ کا دیا ہے نظام زینب نے، عزائے شہ کا دیا ہے نظام زینب نے، کیا ہے ظلم کا قصہ تمام زینب نے، سوال جتنے اٹھائے ہیں زام باطل نے، سوال جتنے اٹھائے ہیں زام باطل نے، جواب ان کے دیے ہیں تمام زینب نے، جواب ان کے دیے ہیں تمام زینب نے، اور یزیدیت کو بھلا بے نقاب کس نے کیا، یزیدیت کو بھلا بے نقاب کس نے کیا، شبیہ دختر خیر الانام زینب نے، شبیہ دختر خیر الانام زینب نے، کمال جرأت اظہار اپنے خطبوں سے، کمال جرأت اظہار اپنے خطبوں سے، یزید کا کیا جینا حرام زینب نے،
یزید کا کیا جینا حرام زینب نے، اور لٹا کے کنبے کو بھائی بھتیجے کٹوا کر، لٹا کے کنبے کو بھائی بھتیجے کٹوا کر، خدا کے دین کو بخشا دوام زینب نے، خدا کے دین کو بخشا دوام زینب نے۔ یہ شعر دیکھیے کہ گوتھی رسن میں مگر حریت پسندوں کو، گوتھی رسن میں مگر حریت پسندوں کو، بنایا خطبوں سے اپنا غلام زینب نے۔ بگوتھی رسن میں مگر حریت پسندوں کو، بنایا خطبوں سے اپنا غلام زینب نے، او حبیب ابن مظاہر تمہاری یہ قسمت کہ تم کو بھیجا ہے اپنا سلام زینب نے، کہ تم کو بھیجا ہے اپنا سلام زینب نے، اور دیا ہے جس نے بھی اکبر کا واسطہ ان کو، دیا ہے جس نے بھی اکبر کا واسطہ ان کو، بنایا بگڑا ہوا اس کا کام زینب نے، بنایا بگڑا ہوا اس کا کام زینب نے، اور ہوئے جو دروں سے بے حال سید سجاد، ہوئے جو دروں سے بے حال سید سجاد، وہیں لیا ہے انہیں تھام تھام زینب نے، وہیں لیا ہے، اور تجھے سے آسی کو شکل عزائے شیم رضی، تجھے سے آسی کا شکل عزائے شیم رضی، شفاعتوں کا کیا انتظام زینب نے، شفاعتوں کا کیا تجھے سے آسی کا شکل عزائے شیم رضی، شفاعتوں کا کیا انتظام زینب نے۔ صلوات دے دیجئے محمد علیہ۔
ماشاءاللہ. السلام علیکم مومن مومنات. چند اعلانات کی آپ کو زحمت ہے. یہ مجلس کا سلسلہ جو آج سے شروع ہوا ہے انشاءاللہ یہ سپٹمبر 25 تک جاری رہے گا، اور یہ مجالس جو ہیں انشاءاللہ بعد نماز مغربین روزانہ شروع ہوں گی، اور اس سے انشاءاللہ مولانا اسد جعفری خطاب فرمائیں گے انگلش میں. تو جو انگلش آڈینس ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے پابند وقت کے ساتھ شرکت فرمائیں. اس کے علاوہ مومن مومنات، میں آپ تمام لوگوں کا جن لوگوں نے لاسٹ سیٹرڈے ہمیں پلیج دیے ہیں اور جو دینے جائیں گے انشاءاللہ ان سب کا میں شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ کو ذرا سا ایک اسٹیٹس دے دوں کہ لاسٹ سیٹرڈے کو ہمیں 6600 کے قریب پلیج آئے تھے. ان سب کی جن لوگوں نے پلیج دیے ان سب کی توفیقات کی بلندی کے لیے اور صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. اور الحمدللہ مجھے یہ بڑی فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس نے کہا کہ جتنے بھی پلیج آئیں گے ان سب کے برابر میں برابر کے پلیج کروں گا. تو ان کی خانوادے کے لیے، ان کی توفیقات کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھیے. تو ہمارا شارٹ فال جو تھا 15,000 کا تھا، اپروکسیمیٹلی جو ہمارے پاس 12,500 کی پلیج آ گئے ہیں. تو الحمدللہ ہم کو کلوز ٹو ٹارگیٹ ہے. تو انشاءاللہ جو باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سب مل کے پورا کر لیں گے. پر محمد و آل محمد صلوات. ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پلیجز دیے ہیں ان کے جو مرحومین ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مرحومین کے نام ہمیں ارسال کر دیں تاکہ ہم وقتاً وقتاً ان کے لیے سورہ فاتحہ اور ارسال کرتے رہیں تاکہ وہ بھی ہمارے اس ثواب میں شامل ہو جائیں. تو اس کے علاوہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارے یہ تمام پروگرام جو ہیں آپ کے اسپانسرشپ سے ہی رن ہوتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جملہ مرحومین جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور شہدائے اسلام کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد و 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے میں ان کی ارواحوں کو ارسال فرمائیں. میں نام لے لیتا ہوں. معصوم حسن عابدی، سبتے حسن عابدی، نیر حسن عابدی، امداد حسین عابدی، سیدہ انوری بیگم، سیدہ ختیجہ بیگم، سیدہ شاہ بانو، سیدہ نسیم فاطمہ اور شہدائے ملت جعفریہ. فاتحہ. پر محمد و آل محمد صلوات. مومنات، میں نے مولانا کا تعارف اس لیے نہیں کرا کہ یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے تو اس میں ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. میں درخواست کروں گا کہ پلیز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العلي العظيم صلاة على محمد وعلى محمد. First of all, we send our condolences to the Imam of our time, the Rahbar of the Ummah, the Maraji, all of you on the Shahadat of Ummul Musa'ib, Bibi Zainab, Salamullah alayha. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your grief and not give you any gham except for that of Ali Muhammad. As announced, I am with you, or you're stuck with me until Sunday. Stuck with me, yes, until Sunday. And as has been advertised, there is a topic that I have in mind that I'll get to in a moment. But first of all, let me mention that one area which is the most difficult for speakers like myself is always choosing a proper topic. And give you a little bit of background of why I chose this topic in 2020 when the pandemic first hit and a lot of our programs at Al-Mahdi went online. Back then, I delivered a 9-lecture ashra essentially on the spiritual dimensions of salat. And I talked about chapter by chapter the book of the great Imam Khomeini's masterpiece, Rahmatullah alayh, Adab al-Salat. After that, after a lot of pressure from the community, good pressure, we then converted that into a weekly Thursday night class, again online during COVID. And so when this opportunity to address all of you for 6 nights now came about, again I was asked by a few youth, I said, can you continue the book from where you left off? And so inshallah, in these next few nights, we'll look at the topic of the relief of salah. And inshallah, I will explain to all of you, myself first and foremost, where I'm coming from, with a little bit of a muqaddamah, and that is a hadith from our second Imam, Imam Mujtaba alayhi salatu wasalam. We have very rare ahadith by our second Imam for obvious reasons, but this one is very profound. And it will be used as a nice setup for my topic for the next few nights now, until Sunday, inshallah. He says, إِنَّ الدُّنْيَا فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عَذَابٌ صلوا على محمد وعلى محمد. وفي شبهات عتاب فأنزل الدنيا بمنزلة الميت. Beautiful words. Sometimes our youth ask me, my kids, because they're very bold in their questions. I said, do you sometimes forget things on the minbar? Do you blank out for about 2 minutes on the minbar? And I say, yes, I do blank out. The crowd doesn't know it. I'm talking about something else. My mind is find it. And when you ask help from the Imam, and this is not me trying to, I tell you, I've heard since I was a child about the mu'jiza nature of the minbar. And sometimes I tell you, the moment that I have a little bit of a forgetfulness, somehow somebody sends me the hadith right back, and we're back on track. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. He says this dunya, the halal of this dunya is your accountability. Now each line requires explanation, I don't have time for that. I'll get to my line in a second. The halal of this dunya is our hisab, is our accountability. The haram of this dunya is our adab. But if we follow the haram, it's our punishment. And those things that are shubahat, that look like haram, might be haram, look like haram, might be halal, that's our itab, he says. That's our hardship. That's our problem. That's where we are stuck sometimes. But the line right after is what I want to focus on, just as my muqaddamah for my topic. And as he says, take this dunya to be at the manzil, at the level
of a meta. Now, what's a meta? We have in the Quran what a meta is as a strictly fiqhi discussion from Surah Ma'idah. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. Forbidden for you is this meta, which I'll describe in a moment, and the blood and the flesh of a swine. Okay? A meta in strictly fiqhi discussions is an animal that is slaughtered in the un-Islamic way. You get it? Roadkill, for example. Someone goes hunting and instead of injuring the animal, they kill the animal. Okay? That animal is not halal to eat. It hasn't been sacrificed or dhabiha in the halal way, in the sharia way. That's referred to as a meta. Our second Imam says that this dunya is at the manzil of this meta. Now there are several esoteric, batini, internal, hidden meanings behind this jumla, this sentence of our second Imams. I'll present two to you very quickly and then move forward. The first thing is, he says, as beautiful as some animals look when they are meta, a dolphin, a deer, there's some beautiful animals out there, but it is nonetheless a dead animal. No matter how beautiful it looks on the outside, on the inside, not only is it lifeless, but it's harmful for you as well. He says this dunya is no doubt the exact same way. It looks beautiful on the outside, appealing on the outside, but inside of its essence is our destruction. That's the first meaning of that word. That's fine. The second meaning of this jumla, of this sentence, is what I want to focus on a little bit. He says a true mu'min or a true mu'mina will look at a meta and not cancel the entire dead body to mean that it is useless altogether. Please follow me. So for example, besides a pig and a dog, which is ainin najis, of course, these two animals are essentially najis. Everything on the animals are najis. Every other animal has those parts of the body that don't have hayat. They don't have life. Its horns, its hair, etc., etc. Okay? A mu'min is that moment, that believer that looks at a carcass, the dead body of a meta, of a haram animal, but it tells itself, or he or she tells themselves, that even though this is a haram animal, there are parts of this animal that I can use for my benefits. Please follow me. Our second Imam says that a mu'min sees the dunya like a mu'min sees a meta. Essentially, this is a dunya that we should do what? Farar from, run from, detach ourselves from. It's a dunya that our Amir al-Mu'mineen sends la'anatan, divorces, as you've heard many, many times. But Imam Mujtaba says that not everything in this dunya is to be cancelled. There are portions of this dunya that for the mu'min or mu'minah are beneficial. And the kamal of the iman of a mu'min is to live in this dunya and extract those things that are beneficial and leave everything behind. I've said this wherever I've gone in Muharram, in North America, in the west of this city, here as well. Islam does not tell any of us to go climb the highest of mountains and find God on the highest of mountains. It does not say for us to go hide in the caves and find God in the caves. Nor does it say to hide in a basement and find God in the basement. It says no. Your kamal as a believer is to find God in the dunya you live in your 9 to 5, in your dealing with people, in your working with people. Detaching yourself from society and finding God on the mountaintops, wearing, I don't know, wearing this types of clothing and detaching yourself from that type of food, that's not the kamal of the believer. The kamal of the believer is to look at the dunya as a meta. There are portions of a dead body that are beneficial for us. For example, Nabi Isa alayhi salam, walking with his disciples, comes across a carcass of a dog or a carcass of an animal. It doesn't say dog, it says animal. It's been sitting there for a couple of days, disgusting. Maggots around it, disgusting smell around it. The disciples now move away from that, run away from that carcass,
a carcass. Nabi Isa is looking at this carcass, and the only thing he says is, look at the amount of, or look at how straight the teeth of the animal were. All he saw were those things that were beneficial. So there are things in this dunya that for a mu'min are beneficial. This dunya has its ahmiyat and importance. It's not to be cancelled altogether. The same Amir al-Mu'mineen Ali alayhi salatu wa salam, Allahumma salli alayhi. In the same Nahj al-Balagha that he curses this dunya, he says this dunya is the mahal of the wahi of Allah. Is where Allah sent his revelation. He refers to it as a bazaar, as a marketplace, where a believer now earns the mercy of Allah in this world through their worship. He's almost praising this dunya. And there are portions of this dunya that we have that are very beneficial for us. Part of that benefit is for us to somehow navigate through the ups and downs of this world, the anxiety and the stress and the depression and the moments of difficulty, by using Allah's worship to navigate through the difficulties of our life. This is a world of amal, as you know. That's a world of hisab, Imam Ali says. A man approaches our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wa salam. He says, Ya Ibn Rasulullah, please pray for my quick death. I don't want to live in this world anymore. Sometimes I tell my elders, why? No, I don't want to live here anymore. Wait a second. Look at the response of the fifth Imam. He says, don't ever ask that dua. Beg Allah to extend your life so much in this world, because so long as you are in this world, you have a chance to achieve the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The moment your kitab amal are closed, then you're relying on your awlad and your sadaqah jariyah, and all those chapters are closed of your amal and your amal. The one chapter is open, and that chapter might last 1 generation, 2 generations, maybe on Shab-e Barat, if your name is on that book, you might have some halwa written on you. Maybe that's it. Otherwise, that's it. After a generation, nobody will remember you. It's you, it's your amal. So this world has its ahmiyat. So may Allah give my elders a lambi hayat, inshallah. وسات سلامتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد. And part of that is to use the worship of Allah subhanahu wa ta'ala to find relief in this dunya. My purpose and my thesis in 6 nights is to present salat through a different lens. I talk to guys who are my generation, a little bit younger. Now we are raising our kids to be the musallin of Allah, to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Now surely we should move away from salat being a burden for us, a check mark for us. We should move away from the speed salat, where we pray salat so fast that the water from the wudu is not even dry in our arms yet. That's how fast we pray salat. And move it towards the idea where the Prophet of Allah now would summon Bilal. Again, this is all in Imam Khomeini's book. Wallahi, nothing I have is my own. It's all this amazing, amazing scholar, Imam Khomeini. And I ask you to please pick up that book whenever you can. It's hard, it's difficult, but see through this lens, inshallah, you'll see it. In the same book, he quotes a moment where the Prophet of Allah would summon Bilal to give the adhan. But he wouldn't say, like we say sometimes, Kaun hai azan dene wala? Bilal azan. No, that's my akhlaq, that's not the Prophet's akhlaq. He would never say, Bilal, give the adhan. He would say, look at the words of the Prophet, please follow me very carefully. He would say, Bilal, stand up and relieve us from this dunya. He would see the adhan as relief, the Holy Prophet would. A break from this dunya. A moment with Allah subhanahu wa ta'ala. A moment to remove yourself away from everything. So in these 6 nights, I will look at various aspects and arkan of salat, from ruku to sujood to takbir to tashahud, not in a fiqhi lens.
I promise you I won't bore you with the Tawzi al-Masab. You can read that on your own. You probably can teach me a few things. But the idea that can we use the ruku that we do every single day as relief from our anxiety, from our stress? Asma, what is ruku? What is sujood? What is takbir? Why are we asked to raise our hands like this? Everything is consciously delivered to us from a very, very wise Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. Because what boils my blood, what makes me very angry is when people come to me now in 2022 and tell me that we need to present to our young guys different ways to fight through their trauma and battle through their anxiety and battle through their stress. So we have stress balls, right? We have meditation, Malana. What does Islam say about meditation, Malana? Is it okay if I join a yoga class, Malana? That helps me to navigate through my relief and stress. What about a journal? What if I go for a walk? It's almost as if they're saying that the deen has what? Deprived them of any solution for your anxiety and stress. There's no solution for the deen whatsoever. The deen said, I'm going to put you in a world that has imtihan, tests, and it has distraction. And I'm not going to give you any tools to somehow navigate through this dunya. Is that what we believe in from Allah subhanahu wa ta'ala? Is that the Rahman Rahim that we believe in? Is it possible that He's already given us all those tools? That He knows full well that I'm sending you in a dunya? Even the angels are telling Allah, a place of corruption, a place of khun razi and bloodshed. Allah knows He's sending Adam and Eve and Hawa and Shaitan down, but no sort of tools, no sort of solution, no practices to somehow relieve yourself of this idea of this world and the ups and downs. No, we have to have a better vision of Allah subhanahu wa ta'ala. This is literally called a what? A mihrab, a mahalla jung, a place of war. You ever wonder why me and Baqi Sahab, sometimes before we begin, we look to our left, we look to our right, a little bit behind us? Ask Mulana, he's here. It's mustahab. Why? Because when a commander, not that I'm a commander, but when Baqi Sahab actually leads, he's a commander. When he actually is a commander of his mihrab, he looks to see whether or not his soldiers are lined up properly or not. What are you fighting? What's the war? Sometimes the war is your own anxiety and your own stress. Provided we see the salat 5 times a day to be that solution. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So we'll expand this across 6 nights. Let's use our daily wajibat to relieve us of the difficulties of this world. And everybody here, my young and my old, all have their various stresses and anxieties. Mental health is a huge, huge issue. And all of you know that I'm not one to simply say, just read Quran more, beta, read more namaz, and you'll be fine. It's not that simple. That's why the verse I read from Surah Baqarah says, وَاسْتَعِينُوا sabri was salat. There's 2 elements. Seek help. Seek relief. Get better through patience and through prayer. But then it says it is not easy. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. This is very difficult to see that. It's very hard to extract that from our salat, except for the ones who have khushu in their heart, humility in their hearts. And we will have that overarching theme of humbleness all throughout our lectures. One point I want to make here before we continue. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. Sometimes the problem is this, and I hate to keep saying the problem is, but the problem is this. We idolize the wrong things and we demonize the wrong things. Please follow. We idolize perfection over growth. And please, my jumla, please follow my jumla. Please. If I was an Urdu alim, I would say tawajjuh alim. If I was an Urdu alim. But thank God I'm in front of an English crowd apparently, alhamdulillah. Yeah. We idolize perfection over growth, and we demonize sin over complacency. Let me explain the jumla.
In this world we live in, my young guys especially, a lot of you parents are scared. I'm with you, I'm also scared. Because we live in an all or nothing society. We live in a go big or go home society. If you can't do it perfectly, don't do it at all. Don't even attempt it. What's the point? And so we idolize perfection. We don't idolize growth. We demonize mistakes. So if somebody's growing towards a religion, if somebody you can see is incrementally, meticulously, methodically growing towards Islam, at a very snail's pace, inch by inch by inch, you can see the beard now is getting a little bit thicker. The hijab is getting a little bit lower past the hairline now, alhamdulillah. You can see that there's a little bit better. They're watching their tongue. They're praying salat. They're not watching certain shows, let's say, for example. It's not an overnight switch. It's a small fade and a small increase at a very, very snail's pace. We don't idolize that. We idolize the perfection. We demonize mistakes, sins that are made, errors that are made, a moment of weakness, a moment where the anger got the best of me. I'm begging you for my forgiveness. We say no. We demonize that. But someone who's complacent, for 10 years, they're exactly at the same level of the deen. They've sat there for umpteen hours of azadari. They've sat there from one ashra to one ashra to one ashra. These are people who will do, I'm sorry to say the word, majlis hopping. 8 majalis a day. 8 ulama a day, 4 a day, 3 a day. From this side of the city to that side of the city. In this gas market. And they'll sit there, sometimes in one day, 3 hours of majalis. At least in that 1 hour, and the alim should give you one verse of the Quran, one hadith of the Ahlul Bayt, one nuqta to ponder on at least 3 hours of it. Not just one day, years of this. Years of this. But they are exactly where they are 10 years ago. Haven't moved. They are complacent. They're the exact same person. That we won't demonize. But mistakes that are made by us and by others, we'll demonize, we'll cancel. Islam is a complete opposite. It idolizes growth and demonizes complacency. Understand my point, please. It says if you're growing, I'll take it. I don't want ismat from you. You're not the ma'sumin. But if you're growing day by day, I'll take that growth. If that growth is there, look at the hadith by our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's an incredible hadith. Incredible hadith. He says, a young individual, my young guys are here, I love seeing you on a school night. A young person who's riddled in sin, drowning in sin, but they control their anger. They're more loved in the eyes of Allah than an elder individual who continues to sin and sin and sin. Here's a young person who's drowning in sin, riddled in sin, committing sin on a daily basis, but they are slowly but surely controlling their anger. They're not perfect, but they're growing in the eyes of Allah. That, the Prophet says, is more beloved than an old individual who is where he is. Zamana guzar gaya malana, we are the way we are. You can't teach an old person new tricks. All this, I am where I am. It's been 20 years, blah, blah, blah. God does not like that individual over the one who might be sinning, but's growing towards him. So we idolize growth and demonize complacency. We beg our followers to grow. If that means 1 step back, 2 steps forward, so be it. The reason why Allah is obsessed with tawbah and repentance and coming back, because He knows that's part of the growing process. Growth is uncomfortable. Growth means that some days you'll have a horrible day. There'll be days where you can't wake up for Fajr. I'm not condoning that. There are days where you can't control what you watch. There are days where you can't control your desires. And then all of a sudden now you snap out of it and you try. You try. You put your phone away. You set your alarm for namaz al-shab. You call someone like me. How do I do this? Do you know how bold today's kids are? They come to me, they ask me questions of the most private matters.
And not to sit there and expose themselves, but to grow and better themselves. That in the eyes of Allah is idolizing. You have to, of course, acknowledge the fact, here's a 16-year-old kid surrounded by shaitan, trying to grow, recognizing his weeds, pulling them one by one. As opposed to, someone who's older that says, you know what, I am the way I am, doesn't matter, blah, 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 and then that's it. As I'm talking about akhlaq, we have 10 people in our head who should be here listening to this majlis. यार अगर वो होते ना, इनके लिए ये मजलिस है, उनके लिए ये मजलिस नहीं भाई, आपके लिए ये मजलिस है, हमारे लिए ये मजलिस है, right? So that's what happens. I know a little bit of Urdu too. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. And that's a product of where we live and what era we live in. It's all about perfection. 20 selfies until I get the right one. And Islam says, I don't want perfection from you, and not in that sense, where you're flawless. Aim for that, grow for that, try to be sinless. But where Allah is amazed by the mu'min is in growth. Your yesterday should not be the same as your today. Even if that means it's an incremental growth. At the same time, we don't demonize each other's mistakes and sins. We forgive them. 70 excuses. You've heard the ahadith 1,000 times. But where someone is complacent, refuses to grow, is sitting in the majlis time and time again, but you see nothing out there, you want to shake them sometimes. Are you listening to what they're saying? They're talking about you up there. They're describing me up there. But sometimes, khatama ala qulubihim, their hearts are sealed. That complacency, Allah says, I don't like that. That to me is a problem. I say that because how do we measure our growth? One of the tools to measure our growth is salat. And let me explain, please. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. The same adab al-salat Imam Khomeini. He's such a balanced writer. He is a realistic writer. He does not present the idea that you have to be this irfanic mystic where your salat 100,000% has to be huzur-e qalb and you're there, everything has to be perfect, otherwise the whole thing is tossed out. There are people that I know in front of me, they'll recite Zuhr with me sometimes and get right back up and read Zuhr again. When I asked them, I said, what was this salat that you just read? Was it some mustahab or something for your parents? Or no, the first one didn't feel right, Mulana. I think I made a couple of mistakes. My mind was somewhere else. So I'm going to do it a couple more times until it's perfect. And we think, someone like me thinks that's taqwa, mashallah. It's not. That's the waswasa of shaitan. Absolutely. Imam Khomeini is very, very fair like that. He says, from our 6th Imam, that sometimes our salat is only accepted at a 1/10 of a level. Sometimes half of our salat is accepted. Sometimes he says 3/4 of the salat is accepted. It's all in the book. You want resources? I have resources. Sources, no problem. Sometimes he says 1/10. Meaning what? I'll take alhamd from you, the rest wasn't so good. I'll take that tashahud from you. I'll take that qunut from you. I'll take that qiyam from you. I'll take the 4th rakat tasbiyat al-arba from you. Meaning Allah now, it's so beautiful. Allah now is presented my salat. Broken, tutti salat in front of Allah. See, Allah hears my salat. Has holes in it. It's raggedy. It's dirty. Here I thought about my mortgage. There I thought about my groceries. There I thought about arba'in. I was going through the muscle memory, but really I wasn't there. It was here that maybe for a moment I knew where I was standing. But here, and what Allah does, if I can visualize it for you, is He looks and says, okay, I'll take this, I'll take this, I'll take this. You can leave the rest. Now you can take that to sailing. That's a glass half empty approach. Great. What about the rest of it? Or you can do glass half full, that God will take anything from you or me that's worthy of taking. Meaning what? If the 1/10 is tomorrow, the half is the next day. The 3/4 is the next day. Now, every time we present our salat, maybe instead of taking 3 portions, he takes 4 portions or 5 portions. He wants to see what? This idea of growth
and us now elevating our salat daily. That's why literally 5 times a day, at 5 different times of the day that span out the entire day, you can literally now measure your Fajr against your Zuhr to find out in the 4 hours, 5 hours, have I grown or not? Check your salat at Zuhr or not. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. You with me, all of you, inshallah? Yes? Okay. Let's talk about the first part of salat and then Masai. It's a school night. And mashallah, we started on time, alhamdulillah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I want to speak a little bit about takbir. Both the words of it, the hand motions of it, what it all means. And I want myself from tomorrow's Fajr to apply these things. I want us to break the muscle memory. And that's why the Quran says it's hard. Because you're doing something habitually every single day. It literally becomes muscle memory. Sometimes the salat is done and we have no idea when we started the salat. And the musalla has folded up already. It's just, it becomes muscle memory. But the moment that we are there present in the salat, it becomes a ma'raj for us, right? As you know. Takbir. First of all, the term Allahu Akbar. And these are, I want you to look at it through the lens of relief from our stress and anxiety. God knows a lot of us are drowning in that relief and anxiety. What are we claiming now? We're claiming Allah is the greatest. That's our claim. There's no power above Allah subhanahu wa ta'ala. That's our claim. We're verbalizing it. We're saying that Allah, you are the greatest. Which means that anything I bring myself to compare to you will fall in comparison. You at this moment are the greatest. Verbally we say it and we believe it. I truly believe that we believe it. What's more beautiful, Imam Khomeini says, is the raising of the hands. Oh. Only a scholar like him can take the raising of the hands and write paragraph after paragraph after paragraph. And I'll summarize it for you. He says there are 2 things. As you know, what's mustahab is what? Allahu Akbar. Not just your first takbir, any takbir. It's better if you raise your hands enough where your palms are facing the qibla. It's mustahab. Okay? So we're not doing Allahu Akbar like this. We're not doing Allahu Akbar like this. I've seen this too. I don't know why. I have no idea who you're plugging your ears against. Nor are we doing this. Okay? This is not a, Ya Allah. Khair. We're doing Allahu Akbar like this. Some say the head, some say parallel to the ears. It doesn't matter. Enough when you're raising your hands, Allahu Akbar. Some ulama say, a quick fiqh lesson, it's mustahab to say Allahu Akbar as your hands are raising. The moment that your hands rise above, you begin your Allahu Akbar to the point where when you end your Allahu Akbar, they're back down. So Allahu Akbar. That's one possible. Others may disagree, but that's one opinion of some scholars. Imam Khomeini says, what are we doing? First of all, we know that when we say Allah is the greatest, we are raising our hands above and sometimes past our ears, some say. What we're saying is that I'm taking everything in my dunya right now and I'm placing it behind me. That's the first thing. I'm lifting my hands of it. Physically lifting my hands of it. My family, my money, my car, my house, my sasti shorat, all these things. I'm lifting my hands of it. My subscribers, my viewers, whatever you guys, or whatever I like, I'm lifting my hands of it. Okay, not just once, several times in salat. Once is wajib, it's almost up, but do it whenever you can. I'm lifting my hands of it, that's one. Number 2, why the palms to Qibla? Last point and then Masai. The palms to Qibla denotes what? That I am Allah coming to you empty-handed. I'm showing you I have nothing in my hands. I'm not claiming to own anything in front of you. I'm not attaching myself to anything. Let me give you a quick story. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. Ayatollah Naraqi, Sa'ib Jamatul Sa'adat.
Well, Asr Raza is here, he knows in the Hawza, in Akhlaq, in ethics, they teach you Jami al-Sadat as the first book. Ayatul Naraqi is a very learned scholar. Quick story. There was a man who was very taken by this book. And he thought to himself that if someone like this wrote this book, that means he must live this book. Imagine that I was so moved by his words, imagine meeting the man. So he set out to meet Ayatul Naraqi. When I learned this book in the Hawza, my teacher told me the story in the very first lesson. I'll never forget it. So many lessons in this story. Quick lesson and aside. He had his bag, and in his bag he had probably his personal things, whatever the case may be, and he set out looking for Naraqi. Someone tells him that, yeah, that house over there, that's the house of Ayatul Naraqi. The one who wrote John, the one who wrote John Masada. Okay. He gets to the house, he sees it's a massive house. Farmland on this side, what seemed like a masjid or a mosque or some idara on that side. There seemed to be a lot of land. He says, this can't be the house of the author of Jam al-Sadat. This can't be the author of the textbook, first-year Hawza students, on ethics and morals in Islam. This amount of anchors, this zameen, for that author doesn't fit well with this. He says, you must be mistaken. This is not who I'm looking for Naraqi. He says, yeah, this is Manzar Naraqi. It says on the front, Manzar Naraqi. So he rang the bell, and lo and behold, Ayatul Naraqi comes out. He says, is this all yours? He says, yes. He says, you have the gall to write this book about ethics and morals and values. You talk about desire, you talk about the idea of detachment, you talk about zuhud, talk about all these things. Meanwhile, you're sitting on acres and acres of land. Ayatul Naraqi as an alim now, and a true alim is one who has forbearance. Al-ilm ma'al-hilm. Knowledge with forbearance. Okay? You can really tell a knowledgeable person by how they react to someone's ignorance and arrogance. If they show them their arrogance, that's not a true scholar, I'm sorry. I don't mean an alim with a mama, anybody who has knowledge. Ayatul Naraqi was very calm. He says to him a very ajib jumla, very, very strange sentence. If I take you to Karbala right now, he's in Iran, will you come with me? He says, of course. Let's go right now. Let's go right now. Let's go to Karbala right now. For Ziyad Abu Abdullah Hussein. He goes, okay. So they left. In a taxi, in a car on their way towards the Iraq border. Halfway through their trip, he says, oh, Ayatul Naraqi, I forgot my bag at your house. Oh. He goes, leave the bag. You're going to Abu Abdullah. No, I need the bag. The bag is really important. I need that bag. I can't travel without the bag. They turned back to the house. They got the bag. He says, let's go. I'm ready to go. He goes, I don't want to go through the Dawa. Because you're looking at my acres of land. I was ready to leave the acres of land to go to Karbala in a second. You were so attached to your bag, you couldn't leave the bag for 5 minutes. And you're asking me about my attachment to these acres of land. I don't have attachment to these acres. I can walk away whenever I want. You couldn't walk away from your bag. When we say Allahu Akbar, we are announcing our detachment to everything in this world. And we're showing Allah, I have nothing in my hands. I'm not hiding idols in here. I'm not hiding money in here. I'm not hiding anything in here. I'm showing you my palms. And then what is the pinnacle of this discussion is, my last point in the Masayib, is the idea that not only am I showing you that I am gharib and I am faqir, but I'm announcing that the only one that can feel my hands are the one that I'm praying to right now. So not only am I announcing my ghurbat and announcing the fact that I have nothing, but I'm announcing the fact that you're the one that is my razik alone. When that happens, and multiple times a day we're doing this,
When that happens, then you feel like you have somebody with you. And that tanha'i, that loneliness, the idea that you are by yourself, depressed in your room, at night, it's dark, this and that, you always know that tomorrow when I wake up, I'll say Allahu Akbar again, I'll show Allah my palms, and He'll fill those palms with His rizq and His grace. Inshallah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. When you develop that attachment to Allah subhanahu wa ta'ala, then no sacrifice is too big for Allah. Nobody else in history has ever been labeled as Ummul Masa'ib, the mother of Musibah. She's very difficult to speak about. Because you don't know if you start her Masaib on the 28th of Rajab in Medina, or you start her Masaib on the day of Ashura, or you start her Masaib in Kufa, or you start her Masaib in Sham, or you start her Masaib in Arba'in back in Karbala, in Medina, back to Sham, Masaib. I've said this many times, I'll say it tonight on the Shahadat of Sharikatul Hussein. She saw things on the day of Ashura that Imam Hussein didn't see. On the 7th of Muharram, we remember Janab Qasim. And the reason why the horses had created such uproar in the Maidan of Karbala was because the enemies now say that when Qasim called his uncle for help, Imam Hussein and Abu Fazl Abbas came running into the Maidan of Karbala with such fierceness that they thought that Hussein was coming to kill them one by one. There was this jalal in the eyes of Hussein. And the question is, what caused this jalal of Hussein in his eyes? History says the qatil of Janab Qasim had his sword raised, ready to behead Janab Qasim. And when Hussein saw this from the khayma, he grabbed the boss and he went running into the Maidan of Karbala. The sheer thoughts of somebody being beheaded in front of Hussein brought about the jalal of Hussein. Come to Sham Ghariba Mawla. Zainab is watching head after head after head being beheaded and put on spears. Hussein never saw one body being trampled. Not one body trampled in front of Hussein. But Zainab, body after body, including her own brothers. Umar bin Saad says, I want 10 different horses to change the hooves on their feet. 5 on one side of Hussein, 5 on the other side of Hussein. On my mark, the 5 to the right go towards the left, the 5 to the left goes towards the right, and underneath is Hussein. Zainab is watching this. What we forget sometimes to realize is that Zainab, during the khilafat of her father, was known as a Shahzadi in Kufa. When Amir al-Mu'mineen wanted to teach the women something, or they had some questions, or they had some discussions, he would not go himself. He would send Bibi Zainab. She had respect amongst those who were in Kufa. What we don't realize is that same Kufa now is watching this Shahzadi Zainab enter the bazaars of Kufa as prisoners, as an asir. Ummul Masa'ib. But the one part that I want to now mix and muttasil with the days of Arba'in that just passed this past weekend, when Jabir ibn Abdullah Ansari was on the plains of Karbala and he was doing his ziyarat, his servant says, Jabir, there's a qafila coming from Sham. Jabir was blind. He says, describe this qafila for me. He says there are black flags everywhere. There are women and kids dressed in black.
Jabir said, are there any men in this qafila? Is there any man in this qafila? There's one man in this qafila. Describe him to me. He says his back is bent, his beard is white, there seems to be zakhmi around his neck, around his wrist. Jabir does not understand this description. Take him to me. At one moment now, the qafla approaches the lands of Karbala. Jabir stands in front of this man. He says, I don't know who you are. My servant is describing you. I doesn't recognize who you are. At that moment, this man says, Jabir, Ana Ali ibn al-Husayn. I am Imam Sajjad. You don't recognize me. Jabir falls at the feet of Imam Sajjad. Mawla, what is this description now? Imam Sajjad grabs Jabir. They begin to cry. Jabir, they killed my father, thirsty Jabir. Jabir, they chopped off the arms of Abu Fazl Abbas. Jabir, they killed my Ali Akbar. And bit by bit now they began to cry. At that moment, Bibi Zainab now enters the Maidan of Karbala. Very slowly now, reaches the grave of Hussein, falls on the grave of Hussein. Look, when somebody that you love passes away, there are two moments that are the most difficult. The first one is the moment that they pass away. If you're there in front of them, that's devastating. The second is the first time you visit their fresh grave. Both of these moments are very difficult. Zainab was there for both. Tile Zainabiyya, 70 steps away. She can see thousands around Hussein. And now the day of Arba'een, Zainab approaches the fresh grave of Hussein, collapses herself on the grave of Hussein, picks up the khak of Karbala. Hey bhaiya, there are two states of my heart. One is that I'm very content that for the first time now, I'm able to cry for you without being lashed, without being punished, without being hurt. But there's a second portion of my heart on the day of Ashura. Hussein says, Zainab, I'm leaving behind two things for you. Number one, in namaz al-shab, don't forget me. And number two, I'm leaving you my 4-year-old amanat. My Sakina sometimes gets a little bit scared at night. When she can't sleep, let her rest on your chest. Hey, bhaiya, not one namaz al-shab I forgot you. Not one moment did I forget you. But your second amanat, your 4-year-old Sakina, I left the zindan of Sham. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماطم حسين يا حسين يا حسين. जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब, ऐ शहर मदीना। जंगल में भरे घर को लुटा आबिद को किसी तरह बचा लाई है ज़ैनब, ऐ शहर मदीना।
بھرے اور جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر جنگل میں بڑے گھر وہ بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار وہ دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینب اے شہر وہ جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں سوئی نہیں اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ وہ ڈھارس تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹا ہے غم سے دل پھٹ وہ ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ وہ 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت میں سلا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ وہ تھے اون محمد جو میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی پر کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں
اور عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ یا حسین. یا حسین 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 یا حسین. ذکر جب زینب مضطر کا بیاں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مضطر کا بیاں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مضطر خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مضطر ذکر جب زینب مضطر دست شبیر پہ بے شیر نے ثابت یہ کیا، دست شبیر پہ بے شیر نے ثابت یہ کیا، ہاشمی خون تو بچپن سے جواں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مضطر بھائی بیٹوں کے ہو بے گور و کفن لاش پڑے، بھائی بیٹوں کے ہو بے گور و کفن لاش پڑے، ایسے عالم میں قیامت کا سما ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مضطر نو کے نیزہ سے لحد میں سے نکالے لاشا، نو کے نیزہ سے لحد میں سے نکالے لاشا، ظلم ایسا یہ زمانے میں کہاں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مضطر فاطمہ زہرا وہاں خود ہی پہنچ جاتی ہے، فاطمہ زہرا وہاں خود ہی پہنچ جاتی ہے، ذکر حسنین شریفین جہاں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مضطر آؤ
سجاد کی آنکھوں کے لہو کو دیکھو، آؤ سجاد کی آنکھوں کے لہو کو دیکھو، منظر کرب و بلا سارا عیاں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مزدر تو امیر ایک نہیں شاہ کے غم میں شامل، تو امیر ایک نہیں شاہ کے غم میں شامل، محو غم آج تو ہر کون و مکاں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مزدر خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، ذکر جب زینب مزدر السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک ایھا الحسن المجتبی الشہید الزکی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین و اختک زینب ام کلثوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا قائم آل محمد یا حجت ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعل اللہ من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات